میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی ساؤتھ پنجاب کے آفس بیرر اور میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ آج جو مین ہمارا مقصد یہاں آپ کو تکلیف دی ہے، وہ سب سے زیادہ وہ اہمیت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں ساؤتھ پنجاب کے دورہ پر یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی پہلے بھی یہاں آمد متوقع تھی، مگر آپ کو یاد ہوگا نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ تھی اس کی وجہ سے وہ پھر پوسٹ پون کرنا پڑ گیا۔ آج جو ان کی کنفرمیشن ہوئی تو میں نے سب سے پہلے آپ سے رجوع کیا کہ بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہ کس طرح سے 3 تاریخ کو وہ یہاں ملتان آئیں گے اور 3 کو بھی یہیں ہوں گے، 4 کو بھی یہیں ہوں گے، 5 کو بھی یہیں ہوں گے اور 6 کو بھی شاید یہیں ہوں گے اور 7 کو پھر وہ رحیم یار خان چلے جائیں گے اور رحیم یار خان 2 دن کے بعد وہ پھر آگے چلے جائیں گے سندھ میں۔ تو یہ ان کا جو ایک پروگرام تھا، ایک تو اس کا میں نے تفصیل تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ 3 سے یہاں آئیں گے اور 7 کو یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ دوسرا میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک وہ جماعت ہے جو ایک نظریاتی جماعت ہے، ایڈیولوجیکلی کمیٹڈ جماعت ہے، جس کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں بے حد محنت کے بعد انہوں نے یہاں تبدیلی لائی۔ ان سے قبل آپ کو یاد ہوگا 1 مین 1 ووٹ کا تصور نہیں تھا، ہاں BD سسٹم تھا اور اس کے ذریعے جو ڈکٹیٹر تھے وہ الیکشن کراتے تھے اور بہت سے کم الیکٹورل کالج کی وجہ سے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں بہت چند ووٹ تھے، مخصوص لوگ تھے، مخصوص طبقہ تھا جو الیکشن میں ووٹ دے سکتا تھا۔ 70 میں 1 مین 1 ووٹ کا تصور ہوا اور بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کو متحرک کیا، اپنا منشور دیا اور منشور جو تھا اس پر عوام نے ان کا ساتھ دیا اور آپ نے دیکھا کہ ویسٹ پاکستان میں وہ بھاری اکثریت کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملک کے لیے آئین پاکستان دیا، جس کو متفقہ آئین کہتے ہیں۔ سن 73 میں انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لا کر اپنی پولیٹیکل میچورٹی سے اور اپنی پولیٹیکل بصیرت سے انہوں نے سب کو راضی کیا اور آئین پاکستان ملا، جس کا سن 56 کے بعد اس کے بعد پھر خلا تھا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بانی تھے آئین پاکستان کے اور پھر انہوں نے اس ملک میں ریفارمز دیے اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، اور ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے آج جو ڈیٹرنس ہے پاکستان میں اور دفاعی صلاحیت کی وجہ سے وہ ان کی مرہون منت ہے۔ اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے انہوں نے گراں قدر
खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने, आपको याद होगा कि उन्होंने 1000 साल लड़ने की बात की थी कश्मीर भाइयों और बहनों की आज़ादी के लिए, और उस वक्त उन्होंने जो एटमी क़ुव्वत दी उसके साथ साथ ही उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में, जबकि हमारे 90,000 कैदी हिंदुस्तान के पास थे और इससे हटकर हमारी काफ़ी रकबा भी उसमें उनके पास था, उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लें कश्मीर के सिलसिले में और हम ये आपके साथ मुआहदा कर लेते हैं। मगर उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं ख्वाब में भी ये गलती नहीं कर सकता, और उन्होंने उस वक्त इंदिरा गांधी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और आपने देखा होगा कश्मीरियों का सौदा नहीं किया, और उन्होंने एक बाइज़्ज़त तरीके के साथ उन्होंने अपने कैदी भी वापस लिए और साथ ही अपना रकबा भी वापस लिया, और ये उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उनकी, ये उसकी बेहतरीन मिसाल थी। अब उसके बाद हमेशा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं आइन पाकिस्तान को असल सूरत में, जब उनके वर्सा आए यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने, उन्होंने वादा किया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वादा किया, और उस वक्त ये वादा था हम जब भी बरसरे इक़्तिदार में आएंगे हम असल आइन जो है वो बहाल करें। जो 73 का आइन था उस वक्त वो 128 वोट के साथ बनाया गया था, क्योंकि उस वक्त एक ऐवान था, यूनिकैमरल सिस्टम था, सिर्फ कौमी असम्बली थी, और कौमी असम्बली के आधे वोट वो ईस्ट पाकिस्तान को चले गए और 128 वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में आए। तो वो भुट्टो साहब ने उसके साथ आइन बनाया। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मिसाक जमहूरियत कहते हैं, उन्होंने साइन किया माबैन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये ऐलान किया कि हम आइन को असल सूरत में बहाल करेंगे और उसमें हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम मनवाएंगे, क्योंकि मुसलसल इंटरफेरेंस होने की वजह से, डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट की वजह से आपने देखा कि आइन ना पार्लिमानी रहा ना सदारती रहा। अज़ान हो जाए। मैं बात कर रहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। उसमें जो हमारा जो सबसे अहम पॉइंट था कि हमने मुल्क में पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाना है, और तमाम तर इख्तियारात जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट्स ने, कुछ इख्तियारात सदर को दे दिए, कुछ इख्तियारात तकसीम हो गए, तो हमने असल सूरत में आइन को बहाल करना था। जो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ द कंट्री को कि जिन्होंने मेरा साथ दिया और अपने मंशूर पर अमल करते हुए हमने 104 तरामीम हमने मनवाई। उस वक्त एक ऐवान नहीं था, उस वक्त 2 ऐवान थे, सेनेट भी थी, कौमी असम्बली भी थी, और आपने देखा 446 अरकान थे दोनों ऐवानों के, और एक ने भी उस पर एतराज़ नहीं किया, और हमने मुत्तफ़िक़ा आइन मुल्क में बहाल कर दिया।
یہ ایک پولیٹیکل فورسز کی بہت بڑی کامیابی تھی جو ایک مشکل ایک ناممکن کام تھا، ہم نے اس کو آسانی سے حل کیا۔ اب جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ جب آئیں، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے انہوں نے یہاں ایٹمی قوت دی، اسی طریقے سے میزائل ٹیکنالوجی اور بہت سے ریفارمز اور ریکنسیلیشن کی پالیٹکس انہوں نے اس کو اجاگر کی، اور ملک میں گھمبیر حالات کے باوجود انہوں نے اپنے انٹرنیشنل جو ان کے کانٹیکٹس تھے ان کو استعمال کیا اور کنونس کیا اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل مشرف کو کہ وہ یونیفارم اتار کر اور وہ جنرل الیکشنز ملک میں کروائیں اور اس ملک میں ایک صحیح معنوں میں جمہوری مملکت بن جائے۔ تو آج اس ملک میں جتنی بھی لولی لنگڑی آپ کو جمہوریت نظر آ رہی ہے، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی مرہون منت ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے انیشیٹو لیا تمام اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کے لیے، انہوں نے بلاول ہاؤس میں اکٹھا کیا، پھر انہوں نے وہاں میریٹ ہوٹل میں پھر انہوں نے وہاں سب کو اکٹھا کیا اور ایک پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے شاید نام تھا چارٹر آف پاکستان، اس کی بنیاد رکھی، اور اس کا خد و خال جو تھے وہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس یعنی آئینی حقوق کے لیے، اور پھر اکنامک رائٹس یعنی معاشی حقوق کے لیے، پھر ان کے علاوہ ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کے لیے، اور فریڈم آف پریس کے لیے انہوں نے یہ بنیاد رکھی تاکہ تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں اس کی ہم جنگ لڑ سکیں اور آپ کو مہنگائی اور غربت سے نجات دلا سکیں۔ تو آج جو پی ڈی ایم کا ایک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی عوام کے حقوق کی جد و جہد کی جائے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر ہمارے کہنے پہ جو ہم نے ان کو کنونس کیا کہ آپ استعفے نہ دیں اور آپ عوام کے ساتھ عوام کے پاس جائیں اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کی جو فتوحات ہوئیں پی ڈی ایم کی، اس میں آپ ضمنی الیکشنوں میں بہت کامیابیاں حاصل کیں، اور پھر سینٹ میں آلموسٹ آپ نے عدم اعتماد کر دیا کہ وہ کنونس ہو گئے صدر پاکستان کہ آئی ایم کنونسڈ دیٹ دا پرائم منسٹر ہیز لاسٹ دا میجورٹی ان دا ہاؤس اینڈ ہی شوڈ ٹیک دا ووٹ آف کانفیڈنس۔ یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اچیومنٹ ہے پی ڈی ایم کی اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ جو آپ نے لوور ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی سے سینٹ کی جو سیٹ آپ نے جو کامیابی حاصل کی، اور اسی ہی طریقے کے ساتھ آپ نے سینٹ میں دیکھا کہ ہمارا جو مقابلہ ہوا اور اس پہ آپ نے دیکھا تمام تر تحفظات کے باوجود، ہڈن کیمراز کے باوجود اور تمام تر گورنمنٹ کا انفلوئنس کے باوجود ہم نے 49 ووٹس لیے، انہوں نے 48 ووٹس لیے، اور ہمارے 7 ووٹ جو تھے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر نے بائی نیم کہا کہ میں سید یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کر رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کئی سائٹیشنز کئی ریفرنسز ہو چکے ہیں چیف جسٹسز لیول کے کہ نیت دیکھی جاتی ہے ووٹر کی کہ وہ ووٹ کس کو دینا چاہتا ہے۔ اگر نام پہ مہر لگ گئی ہے تو یہ تو اس سے فول پروف ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی نیت کس کو ووٹ دینے کی تھی، مگر اس کے باوجود ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم میچور پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے،
آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، مگر اس کو عدالتی قتل کہنے کے باوجود بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید عدالتوں کے سامنے پیش ہوتی رہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صدر صاحب بھی عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے رہے، میں بھی پیش ہوتا رہا، راجہ پرویز اشرف بھی پیش ہوتے رہے، اور پولیٹیکل لیڈرز خورشید شاہ صاحب آج تک وہ جیل میں ہیں، اور ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے خلاف آج کیا کچھ سامنے عوام کے سامنے آیا ہے۔ تو ہم نے پولیٹیکل جو ہم نے وکٹمائزیشن پیپلز پارٹی نے جھیلی ہے، مگر ہم نے پھر بھی جو ادارے ہیں ان کا احترام کیا ہے۔ ہم نے اپنے دور اقتدار میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ادارہ تھا نیب کا، وہ وزیر اعظم کے انڈر تھا، میں نے پہلے ہی روز وہ ادارہ میں نے منسٹری آف لا، جسٹس، پارلیمنٹری افیئرز اور ہیومن رائٹس کو ٹرانسفر کر دیا، تاکہ وہ ایک نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا ایسا ادارہ بنائیں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ آیا کہ جو لوگ ہیں وہ ان کا انتقام ہو رہا ہے یا احتساب ہو رہا ہے، چونکہ ان میں معمولی فرق ہوتا ہے۔ تو میرے دور اقتدار میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر ملک کے استحکام کے لیے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیاسی استحکام کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لیڈز ٹو اکنامک اسٹیبلٹی۔ جب تک اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی ملک میں، ہم ترقی نہیں کر سکیں گے اور ہم اپنے منشور پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور تھا چارٹر آف ڈیموکریسی، میثاق جمہوریت، اس پر ہم نے 85% عمل درآمد کیا۔ آج ایک سوالیہ نشان ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پرفارمنس آف دی گورنمنٹ کا کیا معیار ہے۔ آپ بھی مجھ سے پوچھیں گے کہ موجودہ حکومت کے جو 3 سال مکمل ہوئے ہیں اور وہ اس کی بات کریں اپنی پرفارمنس کی، تو کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ٹو جج کہ کسی کی پرفارمنس کتنی اچھی ہے یا بری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اور پوری دنیا میں اگر کوئی سٹینڈرڈ ہے، عالمی سٹینڈرڈ ہے، وہ ایک ہے۔ اگر آپ اپنے منشور پر عمل درآمد کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی گورننس اور آپ کی کارکردگی بہتر ہے۔ اگر آپ منشور پر عمل نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ لائق تحسین نہیں ہے۔ اب منشور کیا تھا پی ٹی آئی کا منشور تھا کہ ہم سب سے پہلے ہم مہنگائی ختم کریں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، گیس کی قیمت، بجلی کی قیمت اور پیٹرول کی قیمت، اجناس کی قیمت اور ڈالر کی قیمت اور اس سے ہٹ کر ادویات کی قیمت اور جو امپلائیز ہیں ان کے اوپر جو ان کی تنخواہیں ہیں یا پینشنز ہیں، اس میں اس تناسب سے اضافہ نہ ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ منشور پر عمل درآمد نہیں ہے۔ بے روزگاری بڑی ہے، اور اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ انڈر پریشر ہیں، پینشنرز انڈر پریشر ہیں، اور خوراک جو ہمارے دور میں جو اس کی پوزیشن تھی، آج کہیں زیادہ اس کی قیمتیں 3 گنا بڑھ چکی ہیں۔ اور ایکسپورٹ جو ہے، جو ہمارے دور میں آل ٹائمز ہائی تھی، وہ ایکسپورٹ اب آپ دیکھیں، موازنہ کریں تو کتنا آپ کو فرق نظر آئے گا۔ جو ڈالر کی پرائس ہے، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس وقت 98 کا ڈالر تھا، آج 165 سے اوپر کا ہے ڈالر۔ تو اس لیے مہنگائی بڑی ہے، کاشتکاروں کو سہولت نہیں ملی، اور غریب عوام جو ہے وہ پس کر رہ گئی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز میں
अजनास जो हैं वो सस्ती दी जाएंगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं तो उस अजनास की कीमत या अवेलेबिलिटी कितनी है। इसलिए हम जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का क्लेम है उसको मेरी पार्टी पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। इससे हटकर मैं आपसे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ बैठेंगे, आपके साथ बैठे हैं, तो यहाँ वादा हुआ था कि हम जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे। आपको याद होगा जब जनूबी पंजाब इत्तेहाद बना था, उन्होंने वादा किया कि हम उस पार्टी का साथ देंगे जो जनूबी पंजाब को सूबा बनाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई ने एक नारा लगाया था, हम 3 माह के अंदर इसको हम सूबा बना के दे देंगे। मगर अब 3 साल गुजरने के बावजूद सूबा कहाँ रह गया? सेक्रेटेरिएट पे भी झगड़ा है। कोई कहता है बहावलपुर में है, कोई कहता है मुल्तान में है। कुछ MNAs क्रेडिट लेते हैं कि मैंने मुल्तान में करवा दिया, और कुछ MNAs क्रेडिट ले रहे हैं हमने बहावलपुर में करा दिया है। हमने तो सेक्रेटेरिएट का मुतालबा ही नहीं किया, हमने तो सूबे का मुतालबा किया है। जब सूबा बनेगा, सूबा हमारा होगा, बाकी फ़ैसले हम खुद कर लेंगे। सेक्रेटेरिएट कहाँ होना चाहिए, हमें फुल फ्लैज सूबा चाहिए जिसमें हमारा अपना वज़ीर आला हो, हमारी अपनी असेंबली हो, हमारा अपना गवर्नर हो, हमारा अपना मोतसिब आला हो, हमारी अपनी अदालत हो, और उससे हटकर हमारे अपने सेनेट के मेंबर हों और सेक्रेटेरिएट हो। अब बताएं, जब जनूबी पंजाब में सूबा होगा तो रोज़गार बढ़ेगा या रोज़गार नहीं बढ़ेगा? लाखों रोज़गार मिलेंगे। जो ये वादे करते थे उनके मुताबिक, जो ये कहते थे हम 1 करोड़ रोज़गार हम फराहम करेंगे, उन्होंने तो 50 लाख लोगों को तो बेघर कर दिया, बेरोज़गार कर दिया। और जो कहते थे हम घर देंगे, उनकी छत छीन ली है। तो इसलिए वो अपने मंशूर पर अमल दरामद करने पर मुकम्मल जो है वो नाकाम हो चुके हैं। अब आपने देखा कि 16,000 लोगों को बरतरफ किया गया। हम उनके साथ हैं, हम उन गरीब लोगों के साथ हैं। इन मुश्किल तरीन हालात में अगर वो बेरोज़गार होंगे तो आप बताएं कैसे लोग गुजारा करेंगे? हम उनकी अपनी लीगल टीम हम उस पर जायज़ा ले रही है कि हम उन गरीब लोगों का सहारा बनने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और इससे हटकर ये जो माशी ग्रोथ थी वो इस वक्त 30% कमी आई है माशी ग्रोथ में। और इस वक्त मुल्क जो है वो सिर्फ ऑर्डिनेंसेस पे चल रहा है, कोई कानून साजी नहीं हो रही। ऑर्डिनेंस आता है, जब ऑर्डिनेंस लैप्स होता है, जॉइंट सेशन को बुलाया जाता है, मेजॉरिटी को बुलडोज किया जाता है, इसको पुअर लेजिस्लेशन कहते हैं। हमारे दौर में जो लेजिस्लेशन होती थी वो मुत्तफ़िका होती थी, तमाम जमातें ऑन बोर्ड होती थी, और कोई भी ऐसा काम नहीं होता था जिस पे कंसेंसस ना हो। और मैं समझता हूँ कि हमारे दौर में जितना कोलिशन गवर्नमेंट के होने के बावजूद हमने कंसेंसस अवॉल्व किया, वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहले कहीं नहीं मिलता। हमने उससे हटकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया, प्रोग्राम को बनाया। अब उसको कहते हैं ये एहसास प्रोग्राम है। आप किसी फूल को फूल नहीं भी कहेंगे, खुशबू तो आप नहीं ले सकते। तो इसलिए फ्लावर कॉल्ड बाय एनी अदर नेम स्मेल्स इक्वली गुड। द क्रेडिट इज़ ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर जितने भी आपको बाहर से इमदाद मिल रही है वो चूँकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए ये पास हुआ है, नाम आप तब्दील नहीं कर सकते, शुगर कोटेड कर सकते हैं, लोगों की तवज्जो हटा सकते हैं, मगर उसको ख़त्म नहीं कर सकते। इसी ही तरीके के साथ आपने देखा ये
آج میرے پاس کشمیر کا وفد آیا ہوا تھا. لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری لطیف اکبر صاحب تھے, اور سابق صدر اور سابق وزیر اعظم سردار یعقوب خان صاحب تھے, اور وہاں کے جو ایم ایل ایز تھے وہ بھی یہاں تشریف لائے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے جب مودی آئے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مودی آ گیا, کشمیر کا مسئلہ 370 بھی آ گیا اور 35A بھی آ گیا. اب ہمیں وہ نامنظور ہے. ہم صرف ایک ہی بات کرتے ہیں. آج جو ہماری میٹنگ ہوئی, یہ سارا جو جیتے ہوئے لوگ تھے وہ کشمیر سے, جو الیکشن میں ابھی جیتے ہیں حالیہ الیکشن میں, ایک تو میرا شکریہ بھی ادا کرنے آئے تھے کہ میں نے ان کے کمپین کی ہے. دوسرا وہ گڑی خدا بخش جا رہے تھے بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے پاس اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس, تاکہ ان کو جا کر وہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر تھی. مسئلہ کشمیر پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. تو اس لیے ہم کشمیر کا مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بڑی غور کی بات ہے, کہ ہم ریفرنڈم کرائیں گے آزاد کشمیر میں. یہ کہاں کا فیصلہ ہے؟ ہم نے تو فیصلہ مانا تھا یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کا, یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کا, کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں اس پر منوان عمل درآمد ہونا چاہیے. مگر یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے جو کشمیر آزاد ہے پہلے وہاں ریفرنڈم کرایا جائے. اس پہ کسی کو کیا شک ہے؟ پاکستان کا ہر بچہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کے ساتھ 7-8 لوگ اور 8 لاکھ فوج ان پر مسلط ہے. ان کی آزادی سلب کی گئی ہے. ان کو نماز عید بھی نہیں پڑھنے دیتے. اور ان کو میں بتانا چاہ رہا ہوں مودی کو کہ آپ کسی کو جبر کے ساتھ, ظلم کے ساتھ آپ کبھی بھی آپ کشمیریوں کی جو ان کی آزادی کی آواز ہے, جہاں 4-5 لاکھ کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے, آپ ان کی امنگیں اور ان کی خواہشات کو نہیں دبایا جا سکتا. جیسے فلسطین میں جبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اسی طریقے سے کشمیر میں بھی نہیں ہو سکتا. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اور مارلی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم پریکٹیکلی کشمیریوں کے ساتھ ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو حریت کانفرنس والوں کی قربانیاں ہیں, جو وہاں کشمیریوں کی قربانیاں ہیں, وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. ان کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. اور وہ جو فلسفہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا وہی کامیاب ہوگا. اور ہم مسترد کرتے ہیں جو ریفرنڈم کا ذکر کیا گیا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے. اور میڈیا کے اوپر اب نئی قدغنیں لگ رہی ہیں. ہم نے اپنے دور اقتدار میں ہم نے کالے قوانین ختم کیے تھے, ڈریکونین لاز ختم کیے تھے. ہم نے امینڈمنٹ کی تھی ایکسیس ٹو انفارمیشن, آپ کو انفارمیشن تک رسائی جو ہے وہ ممکن بنائی جائے. مگر اب قدغنیں لگ رہی ہیں, اور یہ جو میڈیا کا کمیشن بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں, ہم پیپلز پارٹی اور ہمارے جتنے بھی اور اتحادی ہیں ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. اور ہم آزادی صحافت جو ہے ان کے ہم ساتھ ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی آواز دبائی جائے. یہ تو ماشاء اللہ دور میں بھی نہیں ہوا. جو آج اس قسم کی بات ہو رہی ہے ہم اس کو نہیں مانتے. میں نے تو پی ٹی وی کو بھی آزاد کیا تھا, جو سرکاری ٹیلی ویژن تھا. ایز پرائم منسٹر آف پاکستان میں نے ان کو بھی آزادی دی ہوئی تھی. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی آزادی کے ساتھ نہ ہوں؟ باقی
जहाँ तक चेयरमैन साहब का दौरा है, उसमें मैं चंद हाइलाइट्स आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमें अंदाज़ा था कि उनको अंदाज़ा था वो मुल्तान में आएंगे। मुल्तान में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन हो गया, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो चुका है। अब सहाफ़ियों को इसके मुतालिक नोटिफिकेशन का पता है या नहीं है, वो हो चुका है। इसी तरीके से बहावलपुर हमने जाना था, वहाँ भी हो गया। रहीम यार खान का था, वहाँ भी हो गया। अब यहाँ नहीं है, हम तो वहीं जाएंगे। अब हमारा जो नहीं है वो एक बिहाड़ी है, वहाँ अभी तक नहीं है। हम वहाँ का प्रोग्राम बनाएंगे। और जहाँ लोधरा है वहाँ भी नहीं है, हम शायद वहाँ बना लें। और डीजी खान में भी नहीं है या नहीं है, वहाँ भी जाएंगे। तो इसलिए जहाँ नहीं होगा वहाँ हम प्रोग्राम बनाएंगे। और इसी ही तरीके से हमारा जो असासा है और जो हमारी ताकत है और जो ताकत का हमारा मंबा है, वो आवाम के साथ साथ वो हमारा कारकुन है। अगर हमारा कारकुन जो है, उनके लिए बिलावल साहब आएंगे और कारकुनों को वो उनके साथ वो मुलाकात भी करेंगे और उनको बाबर कराएंगे कि आप दूसरी जमातों में देखते होंगे कि वहाँ जो कारकुन जो हैं वो कुर्बानियाँ देते हैं। हमारी जमात में लीडर भी कुर्बानियाँ देते हैं। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उनके भाइयों ने अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो आवाम के राइट्स के लिए दी हैं, आवाम के हकूक़ की जंग लड़ते हुए दी हैं। और इंशाअल्लाह वो जो सफ़र है वो जारी रहेगा। अब मैं गुजारिश करूँगा, सर ये बताएं कि मैं उसी पे आना चाहता हूँ। मैं गुजारिश करूँगा अपने मीडिया के भाइयों से, अगर उनके जहन में कोई ऐसा सवाल जो रह गया हो तो मैं उसको देने के लिए। बिलावल के दौरे के हवाले से काफ़ी बातें की जा रही हैं और कहा जा रहा है तवक्कुआत भी यही हैं और मुख्तलिफ ज़राए भी कह रहे हैं कि बहुत सारी अहम शख्सियात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही है। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसका मेन फोकस जो होगा वो साउथ पंजाब होगा, साउथ पंजाब को की अहमियत के हवाले से। तो ये लोगों की जो शमूलियत है और लोगों को किस तरह मीटिंग दे रहे हैं, इस हवाले से वो जो शमूलियत करने जा रहे हैं, आया उनका ताल्लुक ज़्यादातर पीटीआई से है या मुस्लिम लीग आपका टारगेट है या पीपल्स पार्टी के साबित नाराज? देखें, एक ही गो में आपने 4-5 सवाल कर दिए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे गुजारिश की कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मोबिलाइज़ करने के लिए, मुतहर्रिक करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं और कारकुनों को मजबूत करने के लिए वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, जिस पे वो अपनी पार्टी के तमाम विंग्स जो उनके हैं, हाँ वो लॉ के हों, वो लीगल हों, ख़वातीन विंग हों और उसमें अक़लियतों के हों, उनमें अगर आप मशाइख हैं उनका आप देखें, मज़दूरों के हैं, यूथ के हैं, नौजवानों के हैं, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के जो लोग हैं उनसे वो मिलेंगे, उनसे मशावरत करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी लोग आना चाह रहे हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना अंदाज़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमिटेड आइडियोलॉजिकल पार्टी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कितने लोग आए और चले गए, मगर जो कारकुन हैं, बड़े लोग छोड़ जाते हैं, कारकुन नहीं छोड़ते। कारकुन मजबूत होते हैं, वो कारकुन पार्टी के साथ रहते हैं, ये आपका फाइबर होता है। तो इसलिए जिन जिन लोगों के हमें इतला मिलती है हम पार्टी को भेज देते हैं, पार्टी जब क्लियर करती है तो फिर उनको हम शमूलियत कराते हैं। और इसी तरीके से आपने देखा होगा पार्टी टुक लॉन्गर टाइम टू टेक डिसीजन इन बलोचिस्तान। गिलानी साहब ये फरमाइएगा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा आवाम की सियासत की, अब मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो आपने बता दी है,
क्या आपकी कोई हुकूमत से खामोश मफाहमत हो गई है कि आप सिर्फ मीडिया तक महदूद रहेंगे, या आपके पास मैन पावर नहीं है तहरीक चलाने के लिए? सर इसी के साथ जो है ना PDM के सरकारी इजलास में कल कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने हमारी पीठ में छुरा मारा। ये किसने कहा? देखें, मौलाना साहब का हम बेहद एहतराम करते हैं और वो हमारे PDM के सदर भी रहे हैं, तो हमें ये मुनासिब नहीं लगता कि हम उनका किसी बात का जवाब दें। बाकी जहाँ तक PDM का ताल्लुक़ है, मैंने आपको पहले कहा है कि जो उनके अगराज़ व मकासद थे, हमारे अगराज़ व मकासद एक हैं। सिर्फ़ एक चीज़ पे डिफ़र था, वो चाहते थे इस्तीफ़े दें और हम चाहते थे कि इस्तीफ़े दिए बग़ैर पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ें, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ें। और यही मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर हम ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ते या सेनेट का इलेक्शन ना लड़ते, PDM को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो सकता था। सर खामोश मफाहमत वाला सवाल बोलोगे? देखें, हम खामोश मफाहमत के हक़ में नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है, वो फ़ैसले जो करती है उनकी CEC करती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। और आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से पीछे हो। अगर PDM जो है जब जुलूस की सूरत में या एहतजाजी तहरीक की सूरत में दोबारा फिर से बाहर आती है, फाल होती है, तो क्या फिर पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया जा सकता है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ़ैसला CEC ने किया था कि हमने रिज़ाइन नहीं करना, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो वो पार्टी की CEC फ़ैसला करेगी, हम इनफरादी हैसियत में नहीं कर सकते। तालिबान ने सर बहुत अच्छा रवैया दिखाया पूरी दुनिया को। तालिबान के हवाले से आपकी पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। क्या मैं तालिबान को सपोर्ट? देखें, और पाकिस्तान सर इसी के साथ सवाल है कि अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। क्या आप समझते हैं कि अब भारत जो है मकबूजा कश्मीर पर अपना तसल्लुत ज़्यादा देर तक बरकरार रख सकेगा? सर एज अपोजिशन लीडर एक क्वेश्चन ये भी है कि आपकी जो पार्टी है उसने या आपने एज अपोजिशन लीडर कोई दबाव नहीं डाला गवर्नमेंट के ऊपर, तो सारी पार्टियां मिलके जो है पॉलिसी बनाए अफगानिस्तान के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे? देखें, ये बहुत अच्छे सवाल हुए हैं 3-4 अतराफ़ की तरफ से, तो मैं फिर सबका इकट्ठा जवाब दे दूँगा। पहली तो बात ये है कि अफगानिस्तान पॉलिसी के ऊपर आपको याद होगा कि लेट 80s में सोवियत यूनियन ने काबुल पर हमला किया था और उसकी वजह से बहुत से वो जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे वो यहाँ पाकिस्तान में आए थे। 35 लाख लोग पाकिस्तान में आए थे और वो लोग आज भी यहाँ मौजूद हैं और दुनिया उनको भूल चुकी है, अमेरिका भी भूल चुका है। तो इसलिए हम बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार कर रहे हैं कि अब भी जो हालात हैं हम उसका बड़ा संजीदगी से जायज़ा ले रहे हैं और उसके लिए हम देख रहे हैं डे टू डे जो इवेंट हो रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट में मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है, चूँकि बाकियों को वो मुतासर करे या न करे, पाकिस्तान मुतासर हो सकता है। तो इसलिए हम कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते। और नंबर 3 कि हम चाहते हैं कि जितने भी रीजनल ताकतें हैं या ममालिक हैं या ये यूरोपियन यूनियन है या यूनाइटेड स्टेट्स है या चाइना है या अमेरिका है या हमारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, हम सबके साथ जायज़ा लेकर हमें मुत्तफ़िका लाएअमल बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि अगर जो तालिबान अगर कोई पॉजिटिव अगर बात करना चाह रहे हैं तो वो हम असेस करें कि ये देरपा हैं या आर्जी हैं। तो इसलिए हमें अफ़गानिस्तान को तन्हा भी नहीं छोड़ना चाहिए और अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे थे वो ऐन वही हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में हम चाहते हैं कि अवाम के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, हम चाहते हैं अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हो, हम चाहते हैं कि वहाँ की यूथ जो है ख़ुसूसन ख़वातीन जो हैं
minorities ہیں ان کا تحفظ ہو تاکہ ان کو تعلیم میں یا ان کو ایکٹیویٹیز میں ان کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اور ہم نے آپ کے کہنے کے جو آپ نے مطالبہ کیا تھا ہم نے مطالبہ کیا ہے. جو آپ نے ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن سینٹ کی بات کی تو میرا کئی مرتبہ ایک بیان چھپا ہے کہ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بلایا جائے تاکہ ہم وہاں ہمیں بریف کیا جائے اور ہمیں لیٹسٹ سچویشن سے آگاہ کیا جائے اور ہم اپنی رائے ادھر دے سکیں. اس لیے ہم ابھی منتظر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سنجیدگی کے ساتھ تمام ایشوز کو دیکھ رہی ہے کہ افغانستان کو سٹیبل ہونے میں کیا کیا محرکات ہو سکتے ہیں. مقبوضہ کشمیر والا سوال ڈیڈ لائن کے جو غیر ملکی ہیں امریکن ہیں یا باقی جو ہے وہ انخلا ہو جائیں 31 اگست تک اور داعش کے حملوں کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں انہوں نے ایک تاریخ رکھی ہے 31 تو وہ میرا خیال ان کی گفت و شنید ہو رہی ہے. اگر کوئی مجبوری کوئی ہوگی تو میرا خیال ہے کوئی اتنا مشکل ایشو نہیں ہوگا کہ آپس میں بیٹھ کے بات حل نہ ہو سکے. تو یہ حل ہو جائے گی اور یہ جو لوگ ہیں ان کے انخلاء کے لیے پاکستان بھی سیریس ہے کہ ان کو سیفٹی سیکورٹی ملنی چاہیے. آپ کوئی سوال کر رہے تھے. اچھا سر، جنہوں نے اراکین نے رابطہ کیا ہے آپ سے پارٹی میں شمولیت کے لیے براہ راست رابطہ کیا ہے یا کوئی اور چینل یا کوئی اور ادارے کی جانب سے یا کوئی اور ذرائع سے؟ دیکھیں جیسے سچویشن جیسے ہی سچویشن بدل رہی ہے خطے میں ملک میں اس وقت تک پیپلز پارٹی کی اہمیت بھی بڑھ رہی ہے. اور پیپلز پارٹی جو ہے میں 10 دفعہ ایک لفظ یوز کیا میچور پارٹی ہے اور وہ بڑی سنجیدہ پارٹی ہے اور ہم کوئی چور دروازے کے ذریعے اقتدار میں نہیں آنا چاہتے. ہم عوام کی طاقت سے ہمیشہ آئے ہیں اور عوام کی طاقت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. اور میں یہ آپ کو بتاؤں صرف جنوبی پنجاب نہیں پورے ملک میں سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے سینسیبل موو اور سینسیبل کارڈز کھیل رہے ہیں. اچھا سر، میاں شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں وہ آج کراچی کے حالات دیکھ کر عبیدہ ہو گئے ہیں. کیا واقعی پیپلز پارٹی بنیادی سہولیات عوام کو دینے میں ناکام ہو گئی ہے کراچی میں؟ دیکھیں پہلے تو پی ٹی آئی کی ہم بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ تو ان کی ہے. سارے کام تو صوبائی حکومتیں نہیں کرتی، فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے. پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور میں وزیر اعظم پنجاب تھا اور وزیر اعظم پاکستان تھا تو ہم نے بڑے مل کر کافی اچھے کام کیے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ پورے ملک میں وہ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہے. پی ڈی ایم سے علیحدگی کے بعد سر علیحدگی کے بعد کیا دوبارہ پھر سے پیپلز پارٹی کا کسی پلیٹ فارم پہ رابطہ ہوا ہے دوسری جماعتوں سے؟ دیکھیں عدم اعتماد لانے دیکھیں میں بتاؤں، پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم سے علیحدہ ہونے کے بعد پہلا انٹریکشن جو ہوا تھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوا تھا جس پہ اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی شریک ہوئے تھے. اور ہم نے یہ اعادہ کیا تھا کہ جو ملکی مسائل ہیں وہ گھمبیر ہیں، مہنگائی کے خلاف اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے حق میں اور اکنامک رائٹس کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے ہم پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور بجٹ پہ بھی ہماری اسٹریٹجی ایک جیسی ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے بلاول بھٹو صاحب، اس وقت میں اور ہماری پارٹی کے دوسری لوگ شیری رحمان بھی تھیں، پرویز اشرف صاحب بھی تھے اور پارٹی کے لیڈر بھی تھے جو ہم گئے تھے وہاں ان کو ملنے کے لیے.
پھر اس کے بعد 2-3 ملاقاتیں پارلیمنٹ کے اندر آفیسز میں بلاول صاحب کے ساتھ میں بھی ساتھ تھا، جو شہباز شریف کے ساتھ ہماری ملاقاتیں تھیں۔ سر آپ نے ابھی بات کریں وسیب کی بات کریں، اگر پیپل پارٹی وسیب میں سب سے بڑی جماعت ہے یہاں پہ، تو کافی سارے ورکرز بھی ہیں شہر میں آر ضلع میں، تو موومنٹس کیوں نظر نہیں آتے پارٹی؟ یہ بتائیں 14 اگست کو ایک چھوٹا سا ٹریلر علی موسیٰ گیلانی نے دکھایا تھا، میرے بیٹے نے دکھایا تھا، آپ ہوں گے بھی، وہ آپ نے دیکھا ہوا تھا، تو جب وقت آئے گا دکھا دیں گے۔ یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کا جب جلسہ ہوا تھا، ایک جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس وقت کیٹرنگ پہ پابندی تھی، جنریٹرز پہ پابندی تھی، اور ٹرانسپورٹ پہ پابندی تھی، پینا فلیکس پہ پابندی تھی، اشتہار پہ پابندی تھی، پانی پلانے پہ بھی پابندی تھی، اور ہماری ٹرانسپورٹ جہاں ہم نے کھڑے ہو کر ٹرک پہ جلسہ کرنا تھا، وہ بھی 3 ٹرک چھین چکے تھے ہمارے۔ اس کے باوجود میرے 2 بیٹے جیلوں میں تھے، اور ہم نے پی ڈی ایم کا جلسہ کامیاب کیا یا نہیں کیا؟ سر یہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ایک کوشچن ہے کہ پاکستان کا بھی افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ہے کردار جو سراہا جا رہا ہے دنیا بھر میں، اسی حوالے سے انڈیا کو برطانیہ کی جانب سے ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان ابھی تک برطانیہ کی سفری پابندیوں کی لسٹ میں شامل ہے۔ ابھی کووڈ کی جو سچویشن ہے وہ اتنی گمبھیر یہاں پر نہیں ہے جتنی انڈیا میں ہے۔ وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے، اسی طرح سے جو ہے وہ یہی بات کی جاتی ہے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی، جبکہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی اور اس حوالے سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں، خارجہ پالیسی کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو ملتان سے ہے۔ اب دوسرا ہے کہ گورنمنٹ، کیونکہ خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہوتی ہے، وہ ایک کسی انفرادی کی نہیں ہوتی، تو اس لیے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ کی پذیر رائے اگر نہیں ہو رہی تو کہیں کوئی کمی ہوگی۔ اچھا سر، آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی چور دروازے سے داخل نہیں ہوتی، آپ جو سینٹ میں قائد حزب اختلاف بنے ہیں اس نے کئی سوالات مجھے کر دیے ہیں، کیا کہیں گے اس والے سے؟ آپ سب سے پہلے وہی کرتے ہیں سر، اسی حوالے سے یہ ہے کہ کیا اپوزیشن میں آپ کو سینٹ کا قائد حزب اختلاف قبول کر لیا؟ بہت اچھا سوال دونوں نے کیا ہے، مجھے قبول کر لیا۔ اور میں نے ان کے کئی اجلاسوں کی قیادت بھی کی ہے، اور اسمبلی میں بھی میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اور مل کر ہم نے گورنمنٹ کو کئی ریزولوشنز پہ شکست دے چکے ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک اچھی بات ہے، اور جتنی کمیٹیز وہاں بنائی گئی ہیں اس کے سینٹ کے اندر، ہمیں 23 کمیٹیاں ملی تھیں، جو 13 ہمارے گروپ کو ملی اور 10 پی ڈی ایم کو ملی، اور ہم نے بڑی افہام و تفہیم کے ساتھ 10 منٹ میں بیٹھ کے وہ ایشو کو ہم نے ریزالو کر دیا، اور ہمارا کسی قسم کا اختلاف اس پہ نہیں ہے۔ ابھی 2.5 دے رہے ہیں، ابھی دے رہے ہیں۔